بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کی دین کی خصوصیت ہے کہ دین اپنے پیروکاروں میں اور اپنے ماننے والوں میں حوصلہ پیدا کرتا، امید پیدا کرتا، زندگی میں قوت اور طاقت پیدا کرتا، نا امید نہیں ہونے دیتا، مایوس نہیں ہونے دیتا، کم ہمت نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کا دین اللہ کے بندوں میں حوصلہ پیدا کرتا، امید پیدا کرتا، اور جب امید ہو جائے تو آپ جانتے ہیں تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جاتا۔ ڈاکٹر آپ کو صحت کی امید دلا دے، آپ آپریشن کے لیے تیار ہو جاتے، انگلی کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے، چھاتی چیرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ امید سے آدمی کے لیے تکلیف آسان ہو جاتی۔ تو اللہ کا دین اپنے پیروکاروں میں حوصلہ، امید، توانائی، طاقت پیدا کرتا ہے۔ پھر اس زندگی کا جو خاصہ ہے، اس دنیا کا جو خاصہ ہے، فطرت میں ہے تکلیف، وہ اللہ کے دین پہ چلنے والوں کے لیے آسان ہو جاتی۔ دین نے امید دلا دی، حوصلہ دلا دیا۔ تکلیف تو اس دنیا کا حصہ ہے، دین والے کے لیے وہ تکلیف آسان ہو جاتی۔ اپنے پیاروں کی جدائی بھی آسان ہو جاتی، جسم میں آئی ہوئی بیماری بھی آسان ہو جاتی، جسمانی یا مالی نقصان بھی آسان ہو جاتا ہے۔ امید جو ہے، امید جو ہے، تکلیف تو اس زندگی کا، اس دنیا کا حصہ ہے، لیکن یہ چونکہ دیندار ہے اور دینداری سے آدمی میں حوصلہ اور امید ہوتی ہے۔ ایک خاتون آئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، مرگی ہوتی ہے، اور مرگی بھی ایسی سخت ہوتی ہے کہ میرے جسم کے کپڑے بھی نہیں رہتے جسم پہ، تکلیف میں ہوں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ صحت دے دے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، صحت مل جائے گی، لیکن اگر اس تکلیف میں رہو گی تو جنت ملے گی۔ اور بڑے انعام کی امید ہے، بڑے انعام کی امید ہے، یہ دین پیدا کرتا ہے۔
جنت ملے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ساری زندگی اس حال میں گزار لوں گی، مجھے جنت چاہیے، بس ایک دعا کیجئے کہ اس تکلیف کی حالت میں میرے جسم کے کپڑے نہ اترے۔ مرگی برداشت، بیماری برداشت، بیماری کی یہ تکلیف برداشت، دین امید جو دلاتا ہے۔ یہ جو آج ذرا سی جسم میں زندگی میں ناگواری آ جائے اور کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا ہے مایوس ہو کے، دین میں کمزوری، دین میں کمزوری ہے، تبھی یہ اسے تکلیف نے اسے شکست دے دی، اس میں طاقت نہیں ہے۔ یہ دل کا کمزور ہے، اس میں حوصلہ نہیں ہے، امید نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، مایوس ہو گیا۔ اللہ کی ذرا سی تکلیف آئی ہے، اندر دین کی طاقت نہیں ہے۔ موسمی بخار، وبائی امراض اس آدمی کی زندگی پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس آدمی کی صحت پہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جن کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ موسمی بیماریاں، وبائی بیماریاں اس آدمی کی صحت پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں جن کے اندر وٹامن ڈی نہیں ہوتی۔ فوراً بیماریوں کو قبول کر لیتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں وٹامن ڈی کی بہت کمی ہے، تو پھر صحت پہ یہ منفی اثرات تو آئیں گے۔ ایسی میرے عزیزو جب ایمان اور دین کے وٹامنس کی کمی ہوتی ہے نا، اور پھر زندگی میں تکلیف آتی ہے، تو پھر آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے۔ پھر اس کے زندگی پہ منفی اثرات پڑتے ہیں، پھر جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، امید ہی نہیں ہے، وہ حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ ہمت ہی نہیں ہے، دین جو کمزور ہے۔ تو اللہ کا دین تو اپنے پیاروں اللہ کے بندوں میں حوصلہ پیدا کرتا ہے، امید دلاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عباس کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص آیا اور آ کر تعزیت کی، تعزیت کی، اور کہا عبداللہ پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے؟ ساری زندگی کی بھی تیرے پاس رہتے اور تو ان کی خدمت کرتا تو انہیں وہ راحت نہ ملتی جو آج راحت مل رہی ہے۔ اور اگر وہ تیرے پاس آتے اور تجھے دیتے رہتے، وہ نہ دے پاتے جو ان کی جدائی کی تکلیف پر صبر کرنے سے اللہ کریم تجھے دے رہے۔ سچ ہے، ہمارا دین یہی کہتا ہے۔ نہ جانے کا غم رہے گا اور نہ رہ جانے کی تکلیف رہے گی۔
نہ جانے والا نقصان میں، نہ رہ جانے والا گھاٹے میں. ہمارا دین تو یہی کہتا ہے. دین تو حوصلہ پیدا کرتا ہے، امید دلاتا ہے، امید. اور سچی امید. دنیا تو اپنے تجربوں کی بنیاد پر امید دلاتے ہیں نا، غلط بھی ہو سکتی، تجربہ بھی غلط ہو سکتا ہے. لیکن دین جو ہے سبحان اللہ وہ حوصلہ دیتا ہے، ہمت بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تیمارداری کے لیے تشریف لائے، بیماری کی تیمارداری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا یصبہ، جب اللہ تعالی کسی کو کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی. بھلائی، امید دلائی جا رہی ہے کہ بیماری بھی رحمت، آزمائش بھی رحمت، ناگواری بھی رحمت. اللہ تعالی کی طرف کی رحمت کی ایک شکل یہ بھی ہے. حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب مجھ پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ عین تکلیف پر بھی مجھے اللہ کی 4 نعمتیں نظر آتی. تکلیف آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عین تکلیف میں بھی مجھے 4 نعمتیں نظر آتی. فرمایا ایک نعمت تو یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر اجر و ثواب دیں گے. دوسری یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف پر صبر کی توفیق دی ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتے. ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی اللہ کا انعام کہ اجر و ثواب کا وعدہ بھی ہے، اور مجھے صبر جیسی عبادت کی توفیق بھی مل رہی ہے. فرمایا تیسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ یہ تکلیف دنیاوی ہے، جسمانی ہے، مالی ہے، صحت کے لحاظ سے ہے، ایمان اور دین میں تو نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کر. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو یہ پڑھتا ہے مصیبت کی گھڑی میں، اس کے لیے اللہ کے رحمت کے اور عنایات کے وعدے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے. جو تکلیف کے گھڑی میں یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مجھے اللہ اس کی توفیق دیتے. تو عین تکلیف میں بھی اللہ کی یہ 4 نعمتیں ہیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ ہے ہمارا دین. سبحان اللہ. جو آدمی کو کسی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کو بخار ہوتا ہے، اس کی خطائیں اس سے ایسی گرتی ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے خشک ہو جاتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں اور ایک بھی پتا نہیں رہتا، اسی طرح اس کی ساری خطائیں بھی ایسی صاف ہو جاتی. یہ حوصلہ، یہ امید، یہ وعدے
کہ گھاٹا نہیں ہے اس میں، باقی تکلیف تو اس دنیا کا حصہ ہے، تکلیف اس زندگی کا حصہ ہے۔ پوری راحت اور آرام وہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں رکھی نہیں، وہ صرف جنت میں ہے۔ پوری راحت اور پورا آرام اللہ نے صرف جنت میں رکھا، پیغمبروں کے لیے بھی، نبیوں کے لیے بھی، ولیوں کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی، پوری راحت صرف جنت میں۔ اس دنیا میں تو بہرحال تکلیف آنی ہے، لیکن دین والے کے لیے اس تکلیف میں امید ہے، بیماری میں حوصلہ ہے، یہ مل جائے گا۔ یہ انعام ہے۔ آج میرے عزیزو، جو تکلیف بے صبری کا باعث بنتی ہے، اور تکلیف اللہ تعالی سے دوری کا باعث بنتی ہے، اور تکلیف شکوے شکایت کا باعث بنتی ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے ان وعدوں پہ اور اللہ کی ذات و صفات کی وعدوں پہ یقین نہیں۔ ڈاکٹر کی امید پر تو ہم بہت کچھ تکلیف برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے، اور خوشی خوشی پیش کرتے ہیں، ڈاکٹر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیوں؟ اس نے امید دلائی، حالانکہ اس کا علم بھی ناقص ہے، تجربہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دیتے، شکریہ بھی ادا کرتے، اس کا احسان بھی مانتے، پیسہ بھی دیتے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اللہ کی ذات و صفات کو پہچانتا ہو، اور وہ ذات یقین بھی دلا رہی ہے، امید بھی دلا رہی ہے، اور پھر تکلیف میں مایوس ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا؟ یا تو اس ذات کی معرفت نہیں، پہچانا نہیں، جانتا نہیں، اس لیے وہ تکلیف بہت تکلیف دیتی ہے۔ جب آدمی نہیں جانتا نا تو پھر تکلیف دیتی ہے۔ ڈاکٹر سوئی چبوئے تو آپ شکریہ ادا کریں، اجنبی آدمی سوئی چبوئے تو آپ لڑنے لگ جائیں۔ اس لیے کہ اس اجنبی کو آپ جانتے نہیں، یہ کیوں چبوئی ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو، اور ڈاکٹر سوئی چبوئے آپ شکریہ ادا کریں۔ اجنبی آدمی پہ جائے تو پھر تکلیف لگتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، آدمی لڑنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے پھر تکلیف آسان ہو جاتی، کیونکہ اس تکلیف کے پیچھے امید ہے، انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ کی رحمت سامنے ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے غلط نہیں ہو سکتی، وہ رحیم ذات ہے، یہ میرے اوپر زیادتی نہیں ہے، اس کی بڑی شفقت ہے۔ لیکن اگر اللہ کی معرفت نہیں ہے اور پھر تکلیف آئی، پھر تو پریشان ہوگا، پھر تو بہت بھاری پڑے گی یہ تکلیف۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی ہیں، 1 2 3 سال نہیں، 33 سال تک بسترے پہ پڑے رہے، جسم پہ کوئی ایسا تکلیف تھی
کھاتے بھی وہیں، پیتے بھی وہیں، پہنتے بھی وہیں، قضاء حاجت بھی وہیں. لیکن سبحان اللہ، آنے والا چہرہ دیکھتا تو اطمینان دیکھ کر اسے بھی اطمینان ہونے لگتا. آنے والا چہرہ دیکھتا تو اسے بھی اطمینان ہونے لگتا کہ نہ جانے اس کے اندر پھر کتنا اطمینان ہوگا. پوچھنے والے کہتے اتنا اطمینان کیسے؟ فرمایا اللہ کی چاہت یہی ہے. تو جو اللہ کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذا احب قوما ابتلاہم اللہ. جب اللہ کی امید ہے نا کہ اللہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو رحمان ہے، وہ تو میری ذات سے زیادہ مجھ پہ شفقت کرنے والے ہیں، ان کا کرم اور مہربانی تو مجھ پر میری ذات سے بھی زیادہ ہے، اور یہ آنے والا فیصلہ اس ذات کی طرف سے ہے، اس میں تو میرا نفع ہی ہوگا نا، اس میں کوئی فائدہ ہی ہوگا. تو جس قدر اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کے وعدوں پہ اعتماد بڑھتا چلا جائے گا، زندگی کی تکالیف آسان ہوتی چلی جائیں گی. تکلیف تو آئے گی بھائی، پیارے جدا بھی ہوں گے، صحت میں اونچ نیچ بھی آئے گی، زندگی میں رکاوٹیں آزمائشیں بھی آئیں گی. دنیا جو ہے یہ تو اس کا حصہ ہے. لیکن اللہ تعالی کی معرفت ہو، دین ہو، صحت مند دین ہو، تو آدمی کو دین پر امید بناتا ہے، با حوصلہ بناتا ہے. اس پر ملے گا کیا؟ یہ ہمارے دین کی خصوصیت ہے، بڑی نعمت ہے. جیسے پانی زندگی کے لیے اللہ کی نعمت ہے، جیسے ہوا زندگی کے لیے اللہ کی نعمت ہے، جیسے روشنی زندگی کے لیے اللہ کی نعمت ہے. قسم خدا کی زندگی کے لیے اللہ کا دین ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. جس طرح زندگی کے لیے پانی اللہ کی نعمت ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، روشنی اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ نعمت نہ ہو زندگی مشکل ہو جائے گی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. قسم کھا کے کہتا ہوں، دین اللہ کی وہ نعمت ہے جو ان نعمتوں سے بڑھ کر زندگی کے لیے نعمت ہے. اگر اس میں کمی آ گئی، اس میں کمزوری آ گئی، زندگی مشکل ہو جائے گی، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. یہ ہماری بھول ہے کہ پیسے ہو جائیں گے، آمدنی ہو جائے گی، اسٹیٹس ہو جائے گا، گھر ہو جائے گا، بیٹے برسرے روزگار ہو جائیں گے، کارخانے لگ جائیں گے، دین ہو یا نہ ہو زندگی انجوائے کریں گے. یہ بھول ہے، یہ دھوکہ ہے. دیکھو آج یورپ کے ملکوں میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہیں، اور ان کے پاس مادی زندگی کے وہ نقشے ہیں شاید 50 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا. کیوں اپنی جانیں لے رہے ہیں اور کیوں خودکشیوں پہ لین لگی ہوئی ہے؟ دین زندگی کی بڑی ضرورت ہے، دین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ کم ہو گیا، کمزوری آ گئی، ریئیکشن آئے گا. زندگی میں مسائل کھڑے ہو جائیں گے، میاں بیوی کی زندگی میں، باپ بیٹے کی زندگی میں،
بہن بھائی کی زندگی میں، معاشرے اور سوسائٹی میں نہ ختم ہونے والے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہوا نہ ہو، پانی نہ ہو، کہتے زندگی کے مسائل کھڑے ہو گئے، بڑی مشکل ہو رہی ہے زندگی. اللہ کا دین نہ رہا، اس میں کمی آ گئی، زندگی مشکل ہو جائے گی، آپ کے بچوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی. یہ بھول ہے کہ بغیر دین کے زندگی اچھی گزر جائے گی. یہ ایسا ہی احمق ہے جو کہتا ہے پانی کے بغیر زندگی گزر جائے گی. یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو اللہ کا بڑا انعام ہے. یہ تو آدمی میں حوصلہ امید پیدا کرتا ہے، زندگی کا یہ سفر آسان کرتا ہے. یہ دین ہو، کوٹھی میں رہے، جھونپڑی میں رہے، زندگی آسان ہو جائے گی. یقین رکھو اس بات کو. اور میں کوئی تجربے کی بات نہیں کر رہا کہ غلط بھی ہو سکتی ہے یہ بات، نہ، یہ اللہ کی بات ہے، یہ وحی کی بات ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جھونپڑی میں رہ رہا ہے، کم آمدنی والا ہے، وسائل کم ہیں، مادی نقشے تھوڑے ہیں زندگی کے، لیکن اللہ کا دین بڑھیا ہے، زندگی میں لطف ہوگا، زندگی میں مزہ ہوگا. آج جہاں ہمیں زندگی میں مسائل نظر آ رہے، پریشانیاں نظر آ رہی، مایوسیاں نظر آ رہی، دین کی کمی کی وجہ سے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. دین تو کبھی مایوس ہونے ہی نہیں دیتا، کمزور نہیں ہونے دیتا، ہمت، طاقتور. سبحان اللہ، کیا خوبصورت جملہ ہے دین کا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. جب سارے راستے بند ہوتے ہیں، ظاہری نقشے سارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، یہ مسلمان پھر بھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ تو ہے، سبحان اللہ، یہ پھر بھی طاقتور ہے. اللہ تو ہے اور اسے تو قدرت ہے، اسباب کے ساتھ نتیجہ دے دے، بغیر اسباب کے نتیجہ دے دے. چاہے تو سونے کو مٹی بنا دے، قدرت ہے اسے، اور مٹی کو بھی سونا بنا سکتا ہے. اسے اس بھی قدرت ہے کہ پیسوں سے زندگی بنائے، اور اسے اس کی بھی قدرت ہے بغیر پیسوں کی چیزیں دے دے. اور بھائی اسے اسی بھی کی بھی قدرت ہے بغیر چیزوں کی زندگی کا سکون دے دے. اسی بھی قدرت، پیسے دے دے، اب اچھا کھانا لے آئے، اب اچھا فرنیچر لے آئے، میٹھی نیند لے لے، یہ بھی قدرت ہے. اور چاہے تو بغیر پیسوں کے اللہ چیزیں دے دے، اور اس سے بھی آگے کہ فرنیچر بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں ہے، میٹھی نیند اس کے بغیر بھی دے دے. ہے کہ نہیں قدرت؟ چٹنی سے روٹی کھائے، لطف لے لے، اسے اس کی بھی قدرت ہے. وہ تو قدیر ذات ہے. تو مسلمان تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، حوصلے میں رہتا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اس کے اندر دین کے پورے وٹامنس ہوں، پوری طاقت ہو. جتنی کمزوری آئے گی اتنا اس کا ریئیکشن زندگی میں آئے گا. تو تکلیف ہے، بیماری ہے، ناگواری ہے، اور پھر حوصلے بھرا جملہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حوصلے کا جملہ ہے، امید کا جملہ ہے کہ اللہ یہ سب ہے ہی آپ کا. آپ نے تو مجھے یہ ساری چیزیں استعمال کے لیے دی تھیں، میں تو ٹرسٹی ہوں، ہے تو آپ کا،
اور آپ کا حق حاصل ہے، جیسا مرضی تصرف کرے، آپ کو حق حاصل ہے۔ صحت بھی آپ کی دی ہوئی، مال بھی آپ کا دیا ہوا، اولاد بھی آپ کی، یہ میرے پیارے بھی آپ کے، سب آپ کے ہیں۔ انا للہ، ہم سب آپ کے تو ہیں۔ اور پھر آپ کا وعدہ ہے کہ میں صبر کی نیکی ضائع نہیں کرتا، تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور اپنا انعام بھی لے لیں گے۔ اگر دل کے اس یقین کے ساتھ یہ جملہ کہے گا تو حوصلے اور امید کی شمع روشن ہو جائے گی۔ اس مفہوم اور یقین کے ساتھ یہ جملہ کہے گا تو میں عرض کر رہا ہوں، حوصلے اور امید کی شمع روشن ہو جائے گی، طاقت آ جائے گی۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اور سب سے بڑا گھاٹا یہ ہے بھائی، تکلیف بھی آئے، مصیبت بھی آئے، اور آدمی اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جائے، یہ گھاٹا ہے، یہ واقعی گھاٹا ہے، یہ نقصان کہ تکلیف آئی اور اجر و ثواب سے بھی محروم۔ حالانکہ یہ تو سیزن ہے، یہ تو کمائی کا موقع تھا، اچھا کما سکتا تھا، ضائع کر دیا اسے۔ صحابی رسول کہنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو آپ کو بخار تھا، ہاتھ لگایا تو بہت سخت بخار تھا۔ میں کہا یا رسول اللہ اتنا سخت بخار؟ فرمایا مجھے 2 آدمیوں کا بخار ہوتا ہے، جتنا 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے مجھے اکیلے کو اتنا سخت ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجر بھی تو ایسا ہی ملتا ہے۔ اعظم الجزاء ما اعظم البلاء، جتنی بڑی تکلیف اتنا بڑا انعام۔ انعام بھی ایسا بڑھیا۔ تو تکلیف میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے نا، بیماری میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے نا، آزمائش میں بھی اللہ کی حکمت اور رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ سخت بخار، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تو خطا بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں۔ اس سے اللہ تعالی اپنے قرب کے اعلی مقامات عطا فرماتے، اعلی درجہ عطا فرماتے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو کتنا ملتا ہے؟ فرمایا اتنا ملتا ہے گن بھی نہیں سکتے، گنا بھی نہیں جا سکتا، اتنا ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دین کی یہ خصوصیت ہے بھائی کہ آدمی جب اللہ کے دین پہ چلتا ہے تو ہمیشہ امید کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایک توانائی اور ایک طاقت ہوتی ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے بچے اور بچیوں کو اور اپنے گھر والوں کی زندگیاں طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو انہیں اچھا دین دو، انہیں اچھے دین کی زندگی سکھاؤ، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ وٹامن سی جسم میں نہیں ہے، ڈی نہیں ہے، تو باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، بچے کے اندر یہ بہت کم ہے، فوراً کو اس کی ڈوز کی ضرورت ہے، فوراً اس کی غذا کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اس کے صحت پہ بڑے منفی اثرات پڑیں گے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے، ہاں گوگل پہ دیکھا ہے میں نے، یہ نظر آ رہا ہے، اس کے مسائل بہت ہیں زندگی میں، پھر صحت پہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے، اور اللہ کا رسول کہتا ہے، اگر زندگی میں دین میں کمی آئے گی تو آپ کے بچوں کی زندگی میں مسائل کھڑے ہوں گے۔ یہ ڈاکٹر کی بات مانتا ہے، نبی کی بات نہیں مانتا۔ دکھ کی بات یہ ہے،
غم کی بات یہ، انسان کے تجربوں کی بات مانتا ہے، خدا کی بات نہیں مانتا، اس پہ سے یقین نہیں ہے۔ کہ دین کی کمی کی وجہ سے یہ اپنی زندگی میں کتنا نقصان اٹھائیں، کتنے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی کمی بہت بڑی نقصان کی بات ہے بھائی، کہ اگر یہ دین نہیں ہے تو حوصلہ نہیں ہے، پھر امید نہیں ہے، پھر دکھ ہیں، پھر غم ہیں، اور نہ ختم ہونے والے غم ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو جائے تو پھر یہ بھی نہ کہا کرو اگر ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا کر لے، کیونکہ یہ تمہیں اندر غم پیدا کر دے گا، اگر، مگر۔ اور اگر تم کہتے اللہ کی یہی چاہت ہے تو ہم اس پہ راضی، ہم اسی پہ صبر کرتے ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، تو آپ کو سکون آ جائے گا۔ ورنہ یہ اگر جو ہے آپ کی زندگی میں ایسا غم لائے گا جو ختم نہیں ہوگا، دکھ لائے گا جو ختم نہیں ہوگا۔ بیٹی کا رشتہ ہو گیا، گھر واپس آ گئے، اگر میں ایسا کر لیتا، اگر ایسا کر لیتے، ارے میاں اب یوں سمجھو کہ جو ہوا اسی میں خیر ہے، اب صبر کرو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اور اس آزمائش کے گھڑی میں اللہ کے اور قریب ہو جاؤ گے، تو یہ آزمائش بھی تمہارے حق میں اللہ کی رحمت بن جائے گی۔ اور اگر مگر میں گئے تو غم لے کر بیٹھ جاؤ گے کمروں میں، غم لے کر زندگی کو اور کمزور کر دو گے، دکھی بنا دو گے اپنی زندگی کو۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ ہاں، پہلے تدبیر بھی کرو، اہل مشورہ سے مشورہ بھی کرو، استخارہ بھی کرو، اللہ کی طرف رجوع کر کے فیصلہ کرو، پھر نتیجہ جو آئے، پھر اگر لے کے نہ بیٹھو۔ تو دین مایوس نہیں ہونے دیتا، غم زدہ۔ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ایسا شخص جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اس لیے کہ جب آدمی اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے تو مطمئن بھی بہت رہتا ہے، سکون بھی اس کے اندر بہت رہتا ہے، بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی، آزمائش میں بھی مطمئن رہتا ہے، فیصلوں پہ چیں بجبی نہیں ہوتا تھا نا، ناگواری اور شکوے کا اظہار نہیں کرتا تھا نا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی تھا۔ آجا پھر اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ یہ اتنی بڑی بزرگی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے، خوب راضی رہے۔ اور میرے عزیزو، جتنا دور ہو جائیں گے، پہچان ختم ہو جائے گی، معرفت نہیں رہے گی، تو اتنی ہی یہ تکالیفیں آپ کی زندگی میں غم لے کے آئیں گی، دکھ لے کے آئیں گی، مایوسی لے کے آئیں گی۔ تو یہ دین اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پریشانی بڑھے گی، اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے، شفقت یہی ہے، اپنی ذات کے ساتھ بھی شفقت یہی ہے کہ دین پوری صحت کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کی معرفت بڑھیا ہو۔ سب دھوکہ ہے، آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ تلخ ہوتی ہے، ہمیشہ پریشانیوں میں ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بات سچی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ کوئی جسم میں وٹامنس کم ہو تو ڈاکٹر کہتے ہیں پھر یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے، یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے. بتا دیتا ہے وہ، اس کو پتا ہے اس وٹامنس کی کمی کی وجہ سے یہ ساری ریئیکشن جسم میں آئیں گے، صحت میں آئیں گے، بتا دیتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا پین شفا سے، میں سامنے کمرے میں تھا، تو کہنے لگا میں سب کی بیماریاں بتا، آپ کے اندر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اور میں نے کہہ دیا آپ کی میاں بیوی کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں. اب وہ چونک گیا، کہنے لگا حضرت یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پتہ لگی؟ زندگی کی یہ وٹامنس کم ہیں، تو جہاں یہ کم ہوتے ہیں وہاں یہ زندگی کے سارے ریئیکشن ضرور ہوتے ہیں. سچ یہ ہے. میں نے کہا اگر میں یہ موکل کا کام کرنے لگ جاؤں تو پنجاب کالونی تک گاڑیوں کی لائن لگ جائے. سچ یہ ہے. جیسے ڈاکٹر آپ کو بتا دیتا ہے کہ میاں اگر وٹامن ڈی نہیں ہے، سی نہیں ہے، تو جسم پہ یہ ریئیکشن ہوگا، صحت کے یہ مسائل کھڑے ہوں گے، وہ گنا دیتا ہے. ہمیں قرآن مجید نے بتا دیا کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ دین نہیں ہے تو تمہاری زندگی میں جن گھروں میں دین نہیں رہتا اور جن گھروں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں نہ سکون رہتا ہے نہ محبتیں رہتی ہیں. اور یہ کوئی ہم تجربے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، یہ ہم وحی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے. ڈاکٹر 18 سال پڑھتے، 20 سال ریسرچ کرتے ہیں کہ جسم میں یہ وٹامنس کم ہو جائیں تو صحت کے یہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ضرور کھڑے ہوتے. اور ہمیں ان مسائل کے کھڑے ہونے کا یقین اتنا ہے جتنا سورج کے آنے کے بعد دن کا آنا یقینی. کہ اگر دین میں کمی ہے تو یہ مسائل ہے. تو دین اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. تو فکر کرتے رہا کریں. یہ دین ایک جیسا نہیں رہتا، یہ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، بڑھتا گھٹتا ہے. جیسے آپ نا صحت میں یہ وٹامنس ایک جیسے نہیں رہتے، بڑھتے بھی ہیں گھٹتے بھی ہیں. دوائیاں بھی دیکھ لو، غذا بھی دیکھ لو، صبح شام کی روٹین بھی دیکھ لو. ہاں تو کیا مطلب دین اماں کے پیڑ سے جیسے آیا ویسے ہی رہے گا. ایمان تو ارے میاں ایمان کے لیے بھی تو قرآن کی تلاوت ضروری ہے، فجر کی نماز ضروری ہے، صبح اٹھ کے اللہ سے مانگنا ضروری ہے. اس کی بھی تو اپنی ایک روٹین ہے. تو میرے عزیزو، دین اللہ کی نعمت ہے. یہ حوصلہ دیتا ہے، امید دلاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے، غموں سے دور رکھتا ہے، اور آپ کے دل میں خوشیاں پیدا کرتا ہے اور آخرت سنوارتا ہے، دنیا إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي. صحت والی زندگی نصیب فرما اے مولا کریم، اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے اولادوں کے لیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور باعث عزت بنا. ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرما. انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مولا کریم، ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پورے دین پہ چلنا آسان فرما. معاملات، معاشرت، اے مولا کریم ہر لحاظ سے دین پہ چلنا آسان فرما. اپنی خوشی غمیوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنا آسان فرما. اے مولا کریم زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما. شریروں سے، حاسدوں سے،
ہمارے گھروں کو گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ ہمارے گھروں کو ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے محفوظ فرما۔ اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں ایمان، عافیت اور محبتوں والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم خوشیوں والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ ہر قسم کے مولا کریم برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ان کی قربانیاں، شہادتوں کے بدولت امت میں دینی بیداری پیدا فرما، اسلامی غیرت پیدا فرما، اسلامی وحدت پیدا فرما۔ اے مولا کریم ان کی قربانیوں کے بدولت امت کی غفلت کو دور فرما۔ فتوحات اے مولا کریم شام کی فتوحات کو اے مولا کریم امت اسلامیہ کے غلبے کا ذریعہ بنا، اسلام کے غالب ہونے کا ذریعہ بنا۔ انہیں اے مولا کریم انہیں ہمیشہ آپس میں اتفاق عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، عصبیت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک میں ایمان، ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے، دشمنوں سے اسے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پوری امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم